پلوش صاحبہ یہ جو کرمانی صاحب بات کر رہے ہیں کسی حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسائل صرف 4 مہینے میں تو نہیں پیدا ہوئے ہیں، یہ پہلے سے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 4 سال میں ہمارے دور حکومت میں جتنی مہنگائی ہوئی تھی وہ آپ لوگ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں 4 مہینے میں ہو گئی ہے۔ اب یہ اگر مہنگائی کی ہم بات کریں، فگرز کی بات کریں، تو اگست 2021 میں جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 8.4% تھا، یہ 1 سال پہلے کی ہم بات کریں، 1 سال بعد تقریباً 27.5% پر ہے، اور عمران خان جب چھوڑ کے گئے تھے تب کوئی 12-13% پہ تھا مہنگائی کی شرح جو ہے، تو وہ کہاں 12-13% اور کہاں 27.5%، تو کئی چیزیں مس گون تو ہوئی ہیں، مس مینج تو ہوئی ہیں۔ شکریہ احتشام۔ بات یہ ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جہاں آج حالات ہیں، جو حالات ظاہر ہے ہم نے خود قبول کیے، میں ان کی طرح نہیں کہوں گی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم آئے، ہمیں کوئی پہلے سے تجربہ نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں سب علم تھا، حکومت کے کیا حالات تھی یہ بھی علم تھا، کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی علم تھا، اور اگر اس وقت یہ عدم اعتماد نہ ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا وہ بھی اچھی طرح نہیں تھا۔ اس لیے نہ میں اور نہ کرمانی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لا علم سے ہمیں معاملات کا پتہ نہیں تھا، ہمیں بڑی اچھی طرح معاملات کا پتہ تھا، لیکن وہ چند باتیں جو آپ کے ہم چینل پر نہیں کہہ سکتے، لوگوں کو البتہ پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کی وجہ سے یہ ایک بڑا اہم زندگی موت کا مسئلہ تھا ملک کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، کہ ہم یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرتے اور پھر وہ کامیاب۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان 4 سالوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نہیں لانا چاہتے تھے؟ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہی، آپ کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر نہ آتی تو جو نقصان ہوتا وہ اس سے بڑا ہوتا، لہٰذا ہم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ وجوہات میں اگر آپ کے چینل میں بیان کروں تو آپ کے شو کو نقصان پہنچے گا، اس لیے میں نہیں کہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ 4 سال میں اگر یہ سوال آپ سے کر لوں یا آپ کسی سے کر لیں، آپ کسی سے کر لیں، 4 سال میں عمران خان صاحب کی کیا ترجیحات ہیں؟ کیا ہیلتھ، ایجوکیشن جسے وہ کہتے ہیں، ویلتھ کریشن، اکانومی کو مضبوط کرنا، آپ کو کیا نظر آیا؟ احتشام صاحب صرف اور صرف پہلے دن جو انہوں نے تقریر کی، آپ کو یاد ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی اگر کسی لیڈر کو جو پہلے جس کا اتنا سیاست سے تعلق نہ بھی رہا ہو اور وہ کسی اور صوبے میں رہا ہو اور وہاں سے تعلق ہو، یہ بڑی ایک چند انہونی باتوں میں سے ایک، ان کو یہ اتنی بڑی جو ہے یہ قدرت کی طرف سے اپرچونٹی ملی، اور اس ملک میں، ہمارے ملک میں اس طرح کم ہی ہوا ہے، شاذ و نادر، اور پہلی تقریر میں انہوں نے اپنا ایجنڈا بتایا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو رلاؤں گا۔ اس کے بعد سے آپ اگر اپنی ریسرچ ٹیم کو یہ ٹاسک دے دیں کہ ان کی ہر تقریر نکالیں، چاہے کسی جلسے کی ہو، چاہے کوئی پریس کانفرنس ہو، چاہے کسی سیریمنی کی ہو، وہ ایک ہی بات کہتے رہے، میں نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ امریکہ چلے گئے، امریکہ جیسے ملک سے جہاں سے ہم کچھ اپنے لیے کچھ فیور لے کر آ سکتے تھے، کوئی جو ہمارے معاملات ہیں وہ سیدھے ہو سکتے تھے، اور بہت سے مسائل ہیں، وہاں بھی انہوں نے جا کر یہ کہا کہ میں ان کے اے سی اتاروں گا، ان کے پنکھے بند کرواؤں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، شاید یہی مہینے تھا، اگست ستمبر کا ہی مہینہ تھا، اور ہم سب گرمی عروج پہ تھے، اور اس کے بعد ہمارے لیڈر نے تو اپنا جو ہے اے سی کیا پنکھا بھی خود بند کر دیا۔ لیکن دوسری بات، جب وہ جیل میں تھے آصف زرداری صاحب، دوسری بات اس کے علاوہ انہوں نے کیا بھی یہی، یہ میں نہیں کہتی کہ ان کے فالو ٹریل میں تضاد تھا، ان کی تمام تر جو ان کی انرجیز تھیں وہ اسی پر صرف تھیں، کبھی کسی کو پکڑو، کبھی کسی کے خلاف کوئی کیس بناؤ، کبھی کسی ادارے کے سربراہ کو دباؤ۔ آپ مجھے یہ ایک آپ کو چھوٹا سا مثال میں دیتی، شاید میں نے اس وقت آپ کے ساتھ کوئی شو بھی کی ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا جب بھارت ہم پہ حملہ کرنے والا تھا اور بہت سے میزائل اس نے نصب کر دیے تھے، جو پاکستان کے جس رات کو پاکستان
کہ تمام شہر اس کی زد میں تھے، بڑے بڑے شہر۔ اس رات کو بھی جب ایک میٹنگ کال ہوئی آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، تمام لیڈران آئے ہر پارٹی کے، اس بات سے بالا تر ہو کے کہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہمیشہ نون لیگ سے بھی کوئی ایسے آئیڈیل ریلیشنز نہیں رہے، بیچ میں بہت اتار چڑھاؤ آتے رہے، مگر سب گئے۔ اگر کوئی نہیں گئے تو عمران خان صاحب گئے۔ انہوں نے اس دن اس بات پر مہر ثبت کر دی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کی انا سے جو ہے وہ نیچے ہے، چاہے ملکی سلامتی ہو، چاہے کوئی ایسا ایشو ہو جہاں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہو۔ اس دن کے بعد سے اس بات نے میرے ذہن میں تو کوئی ابہام نہیں تھا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ، کیونکہ پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے، مجھے فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ خان صاحب کی پالیسی یہ تھی اپنے دور حکومت میں کہ وہ صرف انتقام لے رہے تھے احتساب کے نام پہ، کبھی کسی کو پکڑو، کبھی کسی پر کیس بناؤ۔ یہی وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ 19 FIRs عمران خان پہ دے دی ہیں، دہشت گردی کا مقدمہ دے دی ہے، توہین عدالت کی کارروائی تو خیر چلو عدالت کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ علیحدہ چل رہی ہے، آج بھی وہ ضمانت کے لیے پیش ہوئے تھے دوبارہ دہشت گردی کی عدالت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ احتشام صاحب، آپ بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ قانون کے طالب علم ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا ہم دو تو یہ بیٹھے ہیں، تیسرے مولانا صاحب جو بڑی جماعتیں ہیں، کیا کسی کی لیڈرشپ نے کے اوپر کبھی کوئی اس طرح کسی باہر کے ملک کے کسی بادشاہ سے پیسے آئے اور انہوں نے پاکٹ کیے، یہ ثابت ہوا؟ کیا کبھی کسی نے کھڑے ہو کر جلسوں جلوسوں میں کہا کہ آؤ آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دیتا ہوں؟ کیا کبھی کسی وہ زبان استعمال کی جو عمران خان صاحب کرتے ہیں؟ کیا کبھی کسی کی ایسی ٹیپس پکڑی گئی کہ آئیے ہم اس ملک کی معیشت کے خلاف ایک سازش کرتے ہیں اور سیبوٹاج کرتے ہیں؟ کیا یہ تمام باتیں اگر ہم میں سے کسی نے کی ہوتی تو میرا پھر یہ سوال ہے کہ وہ تو خیر ہمارے لیڈران تو بڑی بات ہے، تو سارے الٹے لٹکے ہوتے ڈی چوک پہ، لیکن کیا میں اور کرمانی صاحب جیسے لوگ ہم بھی اس قابل رہتے کہ آپ کے شوز پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے؟ لہٰذا جو یہ لاڈلا کا لفظ ہے بالکل ٹھیک ہے۔